بھی وقت میری آواز جناب محترم حضرت علامہ قبلہ پیر محمد ضیاء المصطفیٰ حقانی لاہور سے تشریف لائیں، اپنے نورانی ایمانی وجدانی خطاب سے ہمارے دلوں کو منور اور معطر فرمائیں گے۔ الحمدللہ الحمد لله الذي بيده تسريف الأحوال وتخفيف الأسقال والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال وعلى آله وصحبه المضارعين له في الصفات والأعمال أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى سبحان اللہ۔ صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان رسولنا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله بآواز بلند شکر والسلام والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب لا کے بازی لا کے بازی جان دی کربل وسایا اپنی لا کے بازی جان دے کربل وسایا لا کے بازی
دے کربل لا کے بازی جان دی کربل وسایا آپ نے دین حق دے واسطے کن با کو ہایا آپ نے لا کے بازی مل کے کہہ لو لا کے بازی جان دے کربل وسایا آپ نے لا اور نیزے دینوں بھی قرآن ہی پڑھ داریا نیزے دینوں بھی قرآن ہی پڑھ داریا عاشقی دا ول سکھایا عاشقانو عاشقی دا ول سکھایا آپ نے لا کے بازی جان دے کربل وسایا اللہ رب العزت کی حمد اور اس نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دی ثنا تو بعد انتہائی واجب الاحترام قابل قدر محترم مکرم محتشم معزز سامعین حاضرین تمام احباب دی خدمت عالیہ دے اندر انتہائی مؤدبانہ سلام عقیدت و محبت تو بعد حضرات گرامی قدر آج دی روح پرور تقریب سعید جڑی کے انعقاد پذیر ہے جس کے اندر تسی تے میں سب شریکہ محفل ذکر شہداء کرب و بلا اور بالخصوص راگ میں دوش رسول جگر گوشہ بطول شاہ سوار کرب و بلا سبت مصطفیٰ نور نگاہ مرتضی نور الہدا تاج تار کرب و بلا سید الشہداء حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ علیہ دے اندر خراج عقیدت پیش کرنا سے اسی سارے اکٹھے ہوئے ہیں اللہ رب العزت دا لکھ لکھ شکر ہے کہ خالق کائنات نے ساڑھے چند لمحات یاوا گوئی تو محفوظ کر کے پاکاں دے ذکر بسر ہون دی اللہ نے توفیق عطا فرمائی اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا گواں خدا بند ذوالجلال محفل سجان والے محفل وچ آن والے سن والے سنان والے اللہ رب العزت سب دی حاضری اپنی بارگاہ قدس سے اندر قبول فرمائے اور سب واسطے ذریعہ نجات بنائے اور اس ذکر حسین دی محفل دا صدقہ مولا حسین دے ذکر دا صدقہ اللہ ساڑھے گھراں وچ سکھ اور سکون عطا فرمائے مولا حسین دے ذکر دا صدقہ اللہ بے گھرانو گھر نصیب کرے بے اولادانو نیک اولاد عطا کرے
مقروضہ نو قرضہ تو نجات عطا فرمائے، پریشان حال لوگا دیا پریشانیاں اللہ دور فرمائے، مشکلات گھرے پہ انسانہ دیا اللہ مشکلات آسان فرمائے، اور اللہ رب العزت جتنے خواتین و حضرات مومنین مومنات مسلمین مسلمات اس پاکیزہ محفل چاہیو، بچے بزرگ نوجوان مستورات، اللہ رب العزت سب دیاں خالی جھولیاں رحمت نال بھر دے، ہوڑی بولو کدھر قبول نہ ہو جائے، دعاتے بڑی چنگی مانگ رہے ہیں، اللہ رب العزت تساں ساریانوں نظر بد تو محفوظ فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، دل دیاں تھا گرائیاں چوں محترم مکرم جناب مار محمد نواز صاحب، محترم مکرم جناب مار لقمان صاحب، محترم مکرم جناب مار نوشیر صاحب، محترم مکرم جناب سرفراز سیالوی صاحب، محترم مکرم جناب مونس مار صاحب، اور انہوں دی پوری ٹیم فردن اسمن تمام احباب اور انتظامیہ کمیٹی دے تمام افراد سب دا دل دیاں تھا گہرائیاں چوں ممنونہ کہ تساں سانو سارے انو اکٹھیاں کر کے پاکاں دے ذکر دا موقع فراہم کیتا ہے۔ ماشاءاللہ بڑے اچھے سنا خانان اپنے اپنے وقت حاضری پیش کر چکے ہیں، جناب ساجد صاحب، طیب طاہر صاحب، اور پھر حضرت صاحبزادہ محمد عدنان صاحب، انہوں نے خطاب بھی فرمایا، اور محمد حسان صاحب، اور آسمان نقابت نیر تاباں حضرت مولانا قاری اللہ یار سیالوی صاحب، قاری غلام علی سیالوی صاحب زید شرفکم، انہوں نے بڑے احسن انداز دنال پروگرام چلایا۔ میرے تو بعد انشاءاللہ ملک پاکستان دے عظیم خطیب مقبول زمانہ خطیب پاکستان حضرت علامہ قاری امان اللہ سیالوی صاحب نعیمی رحمت دامت برکاتم اللہ علیہ، انہوں دا خطاب لاجواب بھی ہونا ہے۔ میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو سے مائک تے نہیں آیا، کوئی شک نہیں گرمی بہت زیادہ ہے، تو انہوں ہی لگی ہے، من بھی لگی ہے، لیکن رب دا شکر ہے کہ ذکر حسین دی برکت نال اللہ نے پھر بھی موسم اچھا کر چکے۔ انتہائی اختصار دلال حضرت سیالوی صاحب قبلہ نے جو حکم فرمایا ہے، کوشش کرنا گا انہوں نے حکم دی تعمیر ہو سکے۔ اللہ رب العزت دے پاکیدہ کلام چوئی قائد مقدسہ دا کچھ حصہ میں پڑے ہے۔ رب دا ارشاد گرامی قول قالا یقول دے باب چومر دا سیوے جدا من ہے فرما دیجئے، کیونکہ اس لفظ قول دا ترجمہ بڑے لوگاں کیتا ہے۔ میں کسی تے اٹیک نہیں، کسی دی مخالفت نہیں، کسی تے ہٹ نہیں، کیونکہ میرا مزاج نہیں۔ ویسے بھی ذکر حسین دی محفل ہے، ساڑھے کو اپنے آقا دے تذکرے تو علاوہ کوئی ٹائم ہی نہیں، ساڑھے کو آل اور اصحاب دے تذکرے تو علاوہ ٹائم ہی نہیں۔ اساں کسی نو کی اکھنے خالصتاً اہل بیت اطہار دا تذکرہ، صحابہ کرام دا تذکرہ، کریم آقا دا تذکرہ، کیونکہ ایسی سنی صحابہ دا بھی نوکر ہے، اہل بیت دا بھی نوکر ہے۔ یہ گل ذہن چ رکھ، سنی صحابہ دا بھی نوکر ہے، اہل بیت دا بھی نوکر ہے۔ نہ صحابہ تو بغیر ساڑا گزارا ہے، نہ اہل بیت تو بغیر ساڑا گزارا ہے، اس واسطے کہ صحابہ و اہل بیت اے او ذوات مقدسہ نے میں ایک ہی جملہ پڑھ کے چلنا چاہنا، اس جملے تے ہی
ساری تقریر دا دار و مدار ایک جملہ سمجھ آ گیا، سمجھو محفل دی سمجھ آ گئی۔ اسی اس علی دے نوکراں، توجہ، اسی اس علی دے نوکراں جیڑا علی ابو بکر دا بھی مولا ہے۔ اسی اس علی دے نوکراں جیڑا ابو بکر دا بھی مولا ہے، عمر دا بھی مولا ہے، عثمان دا بھی مولا ہے، تے اسی اس علی دے نوکراں جیڑا ابو بکر دا بھی مقتدی ہے، عمر دا بھی مقتدی ہے، عثمان دا بھی مقتدی ہے۔ رب دا ارشاد گرامی قل، یہ ترجمہ بڑے بڑے لوگاں کیتا ہے، کسے ترجمہ کیتا کہہ دو محمد، کسے ترجمہ کیتا کہہ دیجئے محمد، کسے ترجمہ کیتا کہہ تو محمد۔ ایک ترجمہ تیرے تے میرے امام، غیرت دی دنیا دے سلطان، اہل سنت دے امام، دین و ملت دے مجدد مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ۔ ایک ترجمہ آپ نے کیتا، آپ نے ترجمہ کیتا آپ فرما دیجئے یا رسول اللہ، بڑی محبت انس نال، الفت نال، پیار نال، عقیدت نال، احترام نال، ادب و احترام نو ملحوظ خاطر رکھ کے تے اللہ حضرت ترجمہ کر دیں، آپ فرما دیجئے یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب تسی فرما دیو، لا اسألکم، میں تواڈے کولوں کچھ نہیں منگدا، میں تواڈے کولوں، بولو، میں تواڈے کولوں کچھ نہیں منگدا۔ کیوں؟ میں کوئی منگن آیا، میں تے ونڈن آیا، میں منگن نہیں آیا، میں تے ونڈن آیا، میں کچھ لین نہیں آیا، سب کچھ دین آیا ہوں، سب کچھ عطا کیتے ہیں پر منگدا توڑے کو کچھ نہیں۔ ہاں ایک خواہش پوری کر دیو، حضور حکم فرماؤ، فرمایا اِلَّا الْمَبَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے قریبیاں نال پیار کرو، میرے قریبیاں نال، گج کے بولو، میرے قریبیاں نال۔ ہر بندے نو دعوت نہیں دے رہے، جڑا واقعی پیار کرنے والا ہے وہ بول سکتا ہے، انہوں اجازت ہے میرے قریبیاں نال پیار کرو۔ میں صرف اس آیت مقدسہ دی تھوڑی جی تشریح کر کے چند منٹ فضائل اور چند مصائب میں پڑھنے انہاں سینے واسطے نے جنہ چ تڑک دے دل موجود نے، پڑھنے صرف اس واسطے کہ اکھاں دا وضو ہو جائے، محبت عروج پکڑ جائے، عشق جوان ہو جائے، عقیدہ پختہ ہو جائے، ایمان مضبوط ہو جائے، تے عشق نو معراج نصیب ہو جائے۔ میرے محبوب نے فرمایا میرے قریبیاں نال پیار کرو۔ اور بندے دی قربت بڑی توجہ چاہ رہے ہیں، بندے دی قربت ماں باپ دا بڑا عمل دخل ہوتا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے پوچھو جنہ دے ماں باپ دنیا تو ٹر گئے کہ بندے دی قربت ماں باپ دا کنا عمل دخل ہے۔ اور ایک جملہ پڑھ کے گل سمجھانا چاہنا، اگر سمجھ آ گئی آج دی محفل دا مول پہ جائے گا۔ یہ نوجوانہ نے، مار برادران نے، دوستان نے جڑی محنت کی تھی انہوں دا مول مڑ پائے گا اگر یہ گل سمجھ آ گئی۔ اس پاکیزہ محفل وچ کوئی ایسا بد نصیب انسان بیٹھا ہوئے، میں باواں نہیں کھڑیاں کراندا، کوئی بد نصیب ایسا بیٹھا ہوئے جڑا ماں باپ دا حیا نہ کردہ ہوئے، ماں باپ دی عزت نہ کردہ ہوئے،
ماں باپ دا احترام نہ کردہ ہوئے، اج حسین ابن علی دے خون دا واسطہ دے کے کہنا اج جتھے بیٹھ کے محفل ذکر حسین اس توبہ کر، اپنے رب نال وعدہ کر، گھر جا کے سب تو پہلے ماں دی عظمت نو سلام کر، باپ دی عزت نو سلام کر، ماں باپ دے جا کے ہاتھ چوم، رب دی عزت و جلالت دی قسم ہے پچھلے گناہاں تے مالک قلم پھیر دے گا، اگو اللہ راضی ہو جائے گا۔ میں باواں کھڑیاں نہیں کراندا، دل اج تہیا کرو جنہ دے ماں باپ دنیا تو ٹر گئے، ماں باپ واسطے دعا کریا کرو، جنہ دے ماں باپ حیات نے ماں باپ نال وفا کریا کرو، ماں باپ نال پیار کریا کرو۔ اس سے جملے نو اگے تھوڑا جا اور بتا دیا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اسی آج پیران دے ہاتھ چومنے ہیں، مولویاں دے ہاتھ چومنے ہیں، لیڈران دے ہاتھ چومنے ہیں، مولویاں دے پیران دے ہاتھ چومنے ہیں نا، چومنے چاہیے دینے، چنگی گل ہے، مگر کھیوے دی قربتی چاہن والے ہو، رب دی عزت و جلالت دی قسم ہے مولویاں تے پیران دے ہاتھ چومن دا انہا فائدہ نہیں جنہ اپنے ماں باپ دے ہاتھ چومن دا ہے۔ کدی ماں باپ دے ہاتھ چومے، آج وعدہ کرو سب تو پہلے گھر جا کے اپنے ماں باپ دے ہاتھ چومیا کرو۔ پیران دے ہاتھ چومنا چاہیے دینا، چنگی گل ہے، مولویاں دے ہاتھ چومنے چاہیے دینا، چنگی گل ہے، پر ہونا فائدہ پیران دیتے مولویاں دے ہاتھ چومن دا نہیں جنہ اپنے ماں باپ دے ہاتھ چومن دا۔ کیونکہ میرے رسول دا ارشاد گرامی ہے نا، آج بندہ 10 لاکھ روپیہ لا کے 5 6 7 8 10 لاکھ روپیہ لا کے حج کر کے آئے، آگے ایئرپورٹ دے باہر کھڑی کر کے میرا حج قبول ہو گیا ہے، کہہ سکتا ہے کوئی؟ لاہور چھتے کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ ضرورت ہی نہیں، توڑا میں نہیں پتا، کوئی نہیں کہہ سکتا، نہیں کہہ سکتا نا، کیونکہ وہ مالک ہے، قبول کرے یا نہ کرے، منظور کرے یا نہ کرے، مگر صاحبان ذوق سلیم ایک حج جیسا ہے جدی قبولیت کو چیز رکاوٹ ہی نہیں بنتی۔ میرے محبوب نے فرمایا صبح اٹھ کے جیڑا بندہ اپنے ماں باپ دا چہرہ ایک مرتبہ محبت دی نگاہ نہ دیکھ جائے، میرے محبوب نے فرمایا اللہ انہوں حج مقبول دا ثواب عطا کرے۔ صاحبان ذوق سلیم اس محفل وچوں ایک مسئلہ سمجھ آ گیا تے اودے تے عمل ہو گیا، تو اڈی بخشش واسطے بھی کافی ہے، میری واسطے بھی میزبانہ دی بخشش واسطے۔ ہن کئی بندے سوچتے تے پے نہ لو جی یہ کیڑے پاسے ٹور یہ سب تو پہلے سوچا گیا، مگر میرا فریضہ مینوں مجبور کر رہے کہ گل کراں۔ بڈھے ماں باپ گھر وچ ہیں تو انہاں دا حیا کرو، انہاں دی عزت و توقیر کرو، انہاں دا ادب اور احترام کرو، اس واسطے کہ کل لسا میں بڑھے ہونے۔ آج ماں باپ دا حیا کرو گے، کل اولاد تھوڑی حیا کرے گا۔ سورس کر رہے سا کہ بندے دی قربتی چھ ماں باپ دا بڑا عمل دخل ہے نا، تے اسیاں اہل سنت کونا، ہر بندہ نہیں بولے گا پکا سچا سنیے گا کہ بول اسی کیاں اہل سنت، اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ماں باپ دے بھی نوکر ہیں، کیونکہ بندے دی قربت ہی ماں باپ دا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، تے اسی سنیاں الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی سرکار دے ماں باپ دے بھی نوکر ہیں۔ اگے نہیں میں چلنا چاہتا، کدی موقع ملے انشاءاللہ تے ایدھے تے عرض کرائیں گے۔ بندے دی قربت بیوی دا بڑا عمل دخل ہے کہ نہیں؟ انہاں نو پوچھو جنہ دیاں بیویاں داغ مفارقت دے گئیاں، رب دی بارگاہ چ پہنچ گئیاں، اس وقت اس نعمت تو محروم نے، انہوں نے پوچھو
اسی الحمدللہ اہل سنت ہاں، اسی سرکار دی ازواج مطہرات نوی ادب دی نگاہ نال دیکھتے ہیں۔ اسی سرکار دی ازواج مطہرات دی عظمت نوی سلام کرنے ہیں، اس واسطے کہ میرے رب نے ایماندار ہونا سے ایک شرط لا دیتی۔ رب نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، میرے رب نے ارشاد فرمایا نبی مومنہ دیا جاننا تو بھی زیادہ قریب ہے کہ مومنہ واسطے نبی دیا بیویاں مومنہ دیا ماما نے۔ ہاتھ اٹھا کے حسینیت 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 نعرہ تحقیق۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، میں کیا مومن ہون واسطے اما عائشہ نو اپنی ماں مننا پیندے، مومن ہون واسطے امی حفصہ نو اپنی ماں مننا پیندے، رب دے قرآن دا فیصلہ۔ صاحبان ذوق سلیم، اسی اہل سنت سرکار دی ازواج مطہرات دی عظمت نو بھی سلام عقیدت پیش کر۔ بندے دی قربت یاراں سجنا دا بڑا عمل دخل ہے کہ نہیں؟ کیا جاندہ نا وہ چھاڑو دی کی گل کرنا وہ تے کسے دا یار نہیں، یا وہ بھی کو بندہ ہوتا تے کوئی یار ہی نہیں۔ اسی اہل سنت الحمدللہ ثم الحمدللہ، اسی سرکار دے سجنا یاران دے بھی نوکر ہاں۔ پھر بندے دی قربت اولاد دا بڑا عمل دخل ہے کہ نہیں؟ ایڈا مٹھا میوہ ہے، درباراں تے مزاراں تے مسجداں مدرسیاں علماء کل مشائخ کل اللہ پتر عطا کر دے۔ صاحبو اسی سنیاں، اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل اولاد دے بھی نوکر ہاں۔ ساڈا عقیدہ 1947 دا عقیدہ نہیں، اہل سنت دا عقیدہ سچا سچا تے کھڑا اللہ دا قرآن دا سر کی خیال ہے؟ پڑھ لیے قرآن۔ خالق کائنات قرآن اعلان کرے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ تے قرآن دی آیت دا ترجمہ اپنی زبان ہی نہیں، قرآن دی آیت دا ترجمہ حضرت مولانا محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ آپ دی زبان ہی قرآن دی آیت دا ترجمہ کر جا۔ حضرت مولانا محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ فرما دیں اے ابرو یار دے خمدار بابا، اے ابرو یار دے خمدار نبی دے
शफीर व शफर अली को फातिमा शफीर व शफर नबी लाए खिड़े गुलजार अल्हम्दुलिल्लाह सी सुनिया सहाबा दे भी नौकर आले बैत दे भी नौकर पर मौला हुसैन दे दिन शुरू ने इश्तिहार दा टाइटल जिक्र शुहदाए करबला इश्तिहार दा टाइटल ब्लैक दा टाइटल माफिल जिक्र हुसैन इस वास्ते आले बैत का तज़किरा करना चाहते हैं क्योंकि आले बैत दे नौकर अहले बैत दे दर्द दरियूजा गारा रब दी इज्जत और जलालत दी कसम है असी सहाबा दे भी नौकर अहले बैत दे भी नौकर पर आज अहले बैत का तज़किरा क्यों करना चाहते हैं मुहर्रम शरीफ के अय्याम ने अहले बैत का जिक्र करना चाहते हैं मुस्तफा दी आल का जिक्र करना चाहते हैं रसूलुल्लाह दे घराने का जिक्र करना चाहते हैं खीवे दे करीब रहने वाले गयूर सुन्नी मुसलमानों तवज्जो करिए जे जुमला पढ़ते जा रहे हैं आइंदा साल इस तारीख तक अगर इस जुमले का दादा अले फकीर जिम्मेदार है आइंदा साल 7 मुहर्रम अल हराम तक इस जुमले का दादा अले फकीर जिम्मेदार है पूरी कायनात मेरे रसूल के घराने जा घराना कोई नहीं पूरी कायनात मेरे रसूल के घराने जा घराना कोई नहीं पूरी कायनात हसनैन दे नाने जा नाना कोई नारे रिसालत नारे हैदरी नारे तहकीर हाथ उठा के हुसैनियत 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 पूरी कायनात मेरे रसूल दे घराने या घराना कोई नहीं एक केड़ा घराना तवज्जो करना एक केड़ा घराना जिस घराने के अंदर मोमना दा पीर अली है सहाबा दा मशीर अली है नबी दा वीर अली है अलीयुल मुर्तजा शेर खुदा ताजदार हलता मौला मुश्किल कुशा अच्छा वैसे बड़ा जिगरा तुहाडा चंग वालियां दा तुसी मौला अली दे नाम ते भी हौली सुभान अल्लाह कह लेंदे अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है मौला अली दे नाम सुन के तुसी हौली सुभान अल्लाह कह लेंदे हो साडा ते इन्ना जिगरा नहीं बड़ा जिगरा नारे हैदरी हौली बोलो नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी नारे गौसिया मसलक के हक अहले सुन्नत व जमात कौन रब की इज्जत और जलालत की कसम है लोगों ने मौला अली पढ़ा ही नहीं है मैंने कहा तुझे क्या खबर कहता है अली नहीं बहुत करते मैंने कहा तुम्हें क्या खबर अली है कौन अगर आपकी तबीयत मेरे साथ चले तो एक जुमला पढ़ दूं मौला अली की बारगाह में सिर्फ एक जुमला क्या ख्याल है पढ़ दूं अब तवज्जो करना रब की इज्जत और जलालत की कसम है जहां कायनात की बुलंदियों की इंतहा होती है तो जो है जहां कायनात की बुलंदियों की इंतहा होती है वहां से मेरे मौला अली की इब्तिदा होती है जहां कायनात की बुलंदियों की इंतहा होती है वहां से मेरे मौला अली की इब्तिदा होती है आप कहेंगे पीर से इतना बड़ा जुमला से पड़ गया
توجہ کرنا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے رسول نے مولا علی کو کندھوں پہ اٹھایا۔ آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ خطیب پاکستان حضرت علامہ قاری امان اللہ نعیمی صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ بھی تشریف لا چکے۔ ابھی میرے بعد ان کا خطاب لا جواب ہوگا، خصوصی خطاب ہوگا، میں تو ان کے لیے رائیں صاف کر رہا ہوں۔ جملہ پڑھنا، توجہ کرنا۔ میرے رسول نے مولا علی کو کندھوں پہ اٹھایا، فرمایا علی بت توڑ۔ مولا علی بت توڑنے میں مصروف ہے۔ میرے رسول نے پیار نہ پوچھے علی کتھے کو پہنچی؟ علی کتھے کو پہنچی؟ اور مولا علی کا جواب سننا تڑپ جاؤ گے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ مولا علی عرض کرتے ہیں آقا اگر اجازت ہوئے تے عرش تے پاویں پھڑ کے کھینچ لگا۔ مولا علی نے چھلانگ لگائی، زمین پہ آئے، مسکرائے۔ میرے رسول نے فرمایا علی مسکرا کیوں رہے ہیں؟ عرض کی تھی آقا، توجہ کرنا، عرض کی تھی آقا ایڈی اچھیوں چھاڑ ماری ہویا ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ جملہ بتا رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، آپ کی بات نہیں کر رہا، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ میرے رسول نے علی کو کندھوں پہ اٹھایا، پتہ نہیں کہاں پہنچایا، پتہ نہیں کیا کیا دکھلایا، پتہ نہیں کیا کیا پڑھایا، پتہ نہیں کیا کیا دکھایا، پتہ نہیں کہاں پہنچایا، علی کو کندھوں پہ اٹھا کے ساری کائنات سے ممتاز کر دیا۔ حیدری ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی دل کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے ابھی دل پر کانپ جاتا ہے۔ نعرہ حیدری ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ صاحبان ذوق سلیم، میں نے کہا تجھے کیا خبر علی کون ہے؟ میرے رسول دا ایک گھرانہ وہ گھرانہ جس گھرانے دے اندر سنیہ دا پیر علی ہے، صحابہ دا مشیر علی ہے، نبی دا ویر علی ہے، علی المرتضی شیر خدا تاجدار حلتا مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے رسول دا گھرانہ وہ گھرانے جس گھرانے دے اندر میرے رسول دے شہزادے نے، جس رسول گھرانے دے اندر میرے رسول دیاں شہزادیاں نے، اے او گھرانے جس گھرانے دے اندر میرے رسول دی پیاری صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ شاکرہ ناصرہ رقیہ منزہ مبرہ عالمہ فاضلہ محدثہ مفسرہ مقررہ حافظہ قاریہ خاشیہ راکیہ ساجدہ صائمہ صدیقہ عتیقہ محسنہ مشفقہ مؤمنہ عالمہ عاملہ اکملہ مکملہ سیدہ جیدہ نیرہ منورہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ۔ جس گھرانے دے اندر رات پہ دوش مصطفیٰ دل بندے مرتضی سیدہ زہرہ دی اکھا دی ٹھنڈک، رات پہ دوش مصطفیٰ مولا حسن مجتبہ۔ کون مولا حسن؟ توجہ کرے آجے، کون مولا حسن؟ اسی سنیاں، اسی مولا حسن نو مجبوری نہیں من دے، اسی مولا حسن نو مجبوری نہیں من دے، اسی مولا حسن نو ضروری مننے ہاں۔ کون مولا حسن؟ ایڈی عظمت والا شہزادہ
ایڈی عزت والا شہزادہ، ایڈے بلند مقام والا شہزادہ کون مولا حسن؟ توجہ کرے آجے مولا حسن مولا حسین دے بڑے بھائی جان نے، مولا علی دا پتر ہے، سیدہ زہرا پاک دا شہزادہ ہے کہ مولا حسن دی عزت و عظمت مولا حسین نہ اس بات تے بات ہے کہ مولا حسن نے میرے رسول دا زمانہ زیادہ پایا ہے۔ مولا حسن نے توجہ کرنا ذاتی شہادت ہوئی نا تو مولا حسین نے عرض کی تھی بھائی جان ذرا قاتل دا نام دسو۔ مولا حسن نے فرمایا میں نے شک کیا ایک بندے تھے پر اے حسین سے دستہ نہیں۔ فرمایا بھائی جان کیوں؟ فرمان لگے اس واسطے کہ اگر میرا شک غلط نکلیا وہ قاتل نہ ہویا تو پھر میں بے گناہ بندے دا نام لواں گا، وہ دی توہین ہوئے گی، وہ دی عزت چ فرق ہوئے گا۔ تو بھائی جان اگر وہی ہویا تو مولا حسن نے فرمایا اگر وہی ہویا تو میں اس علی دا پتر آنا، میں اس علی دا پتر آنا جن نے اپنے قاتل نے شربت دا پیالہ دے دیتا سے۔ او مولا حسن میرے رسول دا گھرانہ او گھرانہ جس گھرانے دے اندر رات میں دوش ہے رسول جگر گوش ہے بطول شاہ سوارے کرب و بلا سکت مصطفیٰ نور نگاہ مرتضی نور الہدا تاجدار کرب و بلا سید الشہداء کون حسین ابن علی گلشن اسلام دی بہار حسین مملکت حق و صداقت تاجدار حسین صبر و رضا دی سلطنت شہریار حسین روشنی دا مینار حسین مہر نبوت دا سوار حسین عزم و یقین دی تلوار حسین فاطمہ دے حجرے دی بہار حسین محمد عربی دے دل دا قرار حسین جنتی جوانہ دا سردار حسین۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مولا حسن نو سجے پاسے چکی ہے، مولا حسین نو کھبے پاسے چکی ہے، کنیاں دے مصطفیٰ نے اپنے شہزادیاں نو چکے آئے میرے رسول چل دے آ رہے ہیں، کائنات دے تاجدار ٹر دے آ رہے ہیں، صحابہ نے بیکیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کنیاں دے شہزادے بیٹھے ہوئے نے، حسنین کریمین نو بیٹھے ہوئے کہ خوش ہو رہے ہیں۔ ادھر میرا وجدان کہہ دے امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ مرزا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ دی روح وجدی چاہی، آپ نے کمال دی گل کی تھی، آپ فرما دیں حبذا صلی علی حسنین مرحبا دوشی نبی پر ہے دوشارہ نور کا، مرحبا دوشی نبی پر ہے میں پہلے اسکار چلے آئندہ سال سب محرم تک دونوں یاد رہے گا میرے رسول دا گھرانہ ہو گھرانے پوری کائنات میرے رسول دے گھرانے جا گھرانہ کوئی نہیں، پوری کائنات حسنین دے نانے جا نانا کوئی نہیں۔ اے توڑے نال فیصلہ آباد شہر ہے، وہ تو دا ایک شاعر عبدالستار نیازی اللہ دی قبر نو کھڑیا کرے، عبدالستار نیازی بڑی گل کر دے، عبدالستار نیازی دی گل کر کے ایک جملہ صرف فضائل دا پڑھ کے
تے چند مسائل توجہ کرے آجے عبدالستار نیازی کہندہ کی میں کہ عبدالستار نیازی تیری اور کوئی نیکی قبول ہوئی یا نہ ہوئی وہ رب دی مرضی ہے مگر میرا ایمان گواہی دین دے اے عبدالستار نیازی تیرا ایک کلام رب دی بارگاہ قبول ہے کیونکہ کل بڑی سونی کر دے عبدالستار نیازی کہندہ توجہ کرے آجے کی کہندہ عبدالستار نیازی کہندہ اللہ اللہ نبی کا گرانا اللہ اللہ نبی کا گرانا اللہ اللہ نبی کا گرانا اللہ اللہ شامل ہو جاؤ تو سارے دی حاضری مل کے کہہ لو اللہ اللہ نبی کا گرانا اللہ اللہ یہ گرانا بڑا اللہ ہے اللہ اللہ نبی گرانا اللہ سبحانہ جنہوں جو حد عطا کیتے نے وہ حد جن کے تیرے نبی دیا اللہ تذکرہ پہ کرتا ہے ذرا جنہ دے حد اپنے ہون حد چکے کوئی مولا حسین دا ذکر کر لو مولا حسن دا ذکر کر لو سیدہ کائنات دا ذکر کر لو مل کے کہہ لو اللہ اللہ نبی کا گرانا اللہ اللہ یہ گرانا بڑا اس میں حسن ہے سیدہ ہے اس میں حسن ہے سیدہ ہے اس گرانے میں مشکل کشا ہے اللہ اللہ نبی کا گرانا یا اللہ آج اس پاکیزہ معامل دے اندر بیٹھ کے جیڑا تیرے نبی دے گرانے دا تذکرہ کر رہے اجرات اس معامل چون کے گھر چلا جائے بستر سے دراز ہو جائے خود سو جائے بگڑی بن جائے بعد سبلڑے ہو جان قسمتان دے ستارے چمک جان تیرے محبوب دا دیدار ہو جائے اسا گناہگاراں دا بیڑا پار ہو جائے تیرے محبوب دی دید ہو جائے اسا گناہگاراں دی عید ہو جائے مل کے کہہ لو اللہ اللہ نبی کا گرانا اللہ 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 نبی کا کعبہ عشق کا ہوں نوازی میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی میں جڑا جملہ پڑھن لگا جس بندے دے دل ایمان دی رتی بھی ہوئے اینا نہیں اتنا نہیں رتی ایمان دی ہوئے او دے دل دی خواہش یہ ہوئی ہوئے گی جڑا میں جملہ پڑھن لگا کعبہ عشق کا ہوں نوازی میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی میری تربت پہ لکھنا نیازی میری تربت پہ لکھنا نیازی میری تربت پہ لکھنا نیازی پنج تن کا یہ ادنا گدا ہے اللہ اللہ ایک باری بڑا یاد لگے اللہ اللہ نبی کا گرانا اللہ 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 نبی کا گرانا اللہ اللہ لنا خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة بیدم یہی تو 5 مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ ولی خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ ولی کیا بات رضا اس جمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نے نور تیرا سب کرانا نور کا اللہ اللہ نبی کا گرانا اللہ اللہ
اس گھرانے کا چشم و چراغ مولا حسین ہے. احباب دی وقار کون؟ حسین ابن علی. توجہ کرے آج جدا نانا نبیاں دا امام ہے، جدا بابا ولیاں دا سردار ہے، جدی ماں جنتی عورتاں دی سردار ہے، جدا ویر جنتی جواناں دا سردار ہے، خود شہیداں دا سردار ہے. کون؟ حسین ابن علی. مولا حسین دی ننی جی عمر ہے. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف دے اندر نماز ادا فرما رہے ہیں، پیچھے صحابہ دا جمع غفیر ہے، میرے رسول نماز پڑھا رہے ہیں. میرے آقا امام الانبیاء میں تفصیل نہیں عرض کرنا چاہنا، اشارہ کرنا چاہنا، اشارہ کر کے آگے چلنا چاہنا. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا سر اقدس سجدے وچ، پیچھے صحابہ موجود نے. مولا حسین ہولے ہولے ٹردے ٹردے آئے، میرے رسول دی پشت سوار ہو گئے. میرے رسول دی پشت سوار ہوئے. محبوب نے سجدیوں سر چکن دا ارادہ فرمایا. خالق کائنات کی طرف اشارہ ہوں گے، اے میرے محبوب تو محبوب بھی میرا ہے، مسجد بھی میری ہے، عبادت بھی میری ہے، حسین بھی میرا ہے. ادو تک سجدیوں سر نہیں چکڑا جدو تک حسین اپنی مرضی نال تھلے نہ آیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیہ 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 گاجو آج کے حسینیہ. عاشق کہتے ہیں خالق کائنات کی طرفوں اشارہ ہویا، ترجمہ انج کر کے کر دے. عاشق کہتا میں اپنے انداز اس اشارے دا ترجمہ کرنا چاہنا. خالق کائنات کی طرفوں اشارہ ہوں دے کہ سونیا سجدہ طویل ہو، سجدے سے سر نہ اٹھائیو، سجدہ طویل ہو تو ہو، سجدے سے سر نہ اٹھائیو. میرا حسین خوش رہے، بس تیری یہی نماز ہے. طہارتوں کے مقدس کا ذہن بیٹھا ہے، طہارتوں کے مقدس کا ذہن بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے. طہارتوں کے مقدس کا ذہن بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے. میرے محبوب ذرا سجدے کو لمبا کر دے، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے. حسینیہ حسینیہ، ہاتھ اٹھا کے حسینیہ حسینیہ حسینیہ. باب دی وقار مولا حسین پشت سوار نے میرے رسول نے 72 تسبیحاں پڑھیں، سجدہ لمبا ہو گیا. اپنی مرضی نے مولا حسین تھلے تشریف لے آئے، گھر پہنچے. سیدہ کائنات نو جا کے ملے. سیدہ کائنات نے فرمایا بیٹا حسین کتھوں آئے ہیں؟ عرض کی تھی امی جان نانا مصطفیٰ دا سر سجدے سی میں پشت سوار ہو گیا، نانا مصطفیٰ نے سجدہ لمبا کر دیتا. ادھر مصطفیٰ کریم کا شہزادہ اپنی امی جان نو ساری روایات سنا دے. ادھر مصطفیٰ کریم نے سلام پھیریا، گھر تشریف لے آئے. سیدہ کائنات نے فرمایا اے بیٹا حسین نانا مصطفیٰ نو اتنی تکلیف کیوں دیتی جے؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا بیٹی فاطمہ آج میں 72 تسبیحاں پڑھیاں نے. حسین ابن علی نے ننھے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی اماں جان آج مصطفیٰ کریم نے نانا جان نے 72 تسبیحاں پڑھیاں نے. اے اماں جان نانا جان نے 72 تسبیحاں پڑھیاں نے، پھر بھی سجدوں سر چکے آئے. اے اماں جان ایک ویلا ایسا آئے گا میں ایک تسبیح دے بدلے اکبر پیش کراں گا، ایک تسبیح دے بدلے اصغر پیش کراں گا، ایک تسبیح دے بدلے قاسم پیش کراں گا، ایک تسبیح دے بدلے عباس پیش کراں گا، ایک تسبیح دے بدلے اون پیش کراں گا، ایک تسبیح دے بدلے محمد پیش کراں گا. اے اماں جان نانا مصطفیٰ نے 72 تسبیحاں پڑھ کے سجدوں سر چکے آئے. اے اماں جان میرا سر سجدے جداں ساری کائنات ویکھے گی، واپس آنگا کوئی نہیں ویکھے گا.
احباب دی بکار میرا بیڑا آیا، میرا بیڑا آیا۔ محرم الحرام شریف، محرم الحرام شریف دی شب عاشورا دن نواں تیرا 10، مولا حسین نے فرمایا بیٹا علی اکبر ذرا اذان پڑھ کے اعلان کر دے، سارے جلدی آ جاؤ، نماز تو پہلے ابا حسین تو خطاب کرنا چاہتے ہیں۔ شہزادہ علی اکبر نے اذان پڑھی، نال اعلان کیتا، سارے غلامان حسینی خیمے جمع ہو گئے۔ میرے پاک حسین لجبال نے سارے عمل دھیان ماریا، میرے پاک حسین لجبال نے فرمایا نماز ادا کر لو، نماز عشاء ادا کر لی۔ میرے پاک حسین لجبال نے فرمایا اے میرے غلاموں، اے میرے جانثارو، ذرا چراغ گل کرو۔ چراغ گل کر دیتا گیا۔ میرے پاک حسین لجبال نے فرمایا چراغ گل کر دیتے، میں تو انہوں اجازت دینا جڑا جڑا جانا چاہتا ہے چلا جائے، کیونکہ یزید بیعت منگتا ہے میرے کو، دشمن ہے میری جان جاؤ، توڑے نال یزید نو کوئی سروکار نہیں۔ اگر تسی نہیں جان دے صبح تسی سارے شہید ہو جاؤ گے۔ حسین ابن علی توڑے تے راضی ہے، جاؤ جدھر جدھر جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ حسین ابن علی تو انہوں خوشی نال اجازت دن دے۔ میرے پاک حسین لجبال نے خطاب فرمایا، تھوڑی دیر سناٹا چھایا رہا، جدو چراغ جلایا گیا مولا حسین نے ویکھیا سارے غلام بیٹھے ہوئے۔ میرے پاک حسین لجبال نے فرمایا اوے میرے غلاموں میں تو انہوں اجازت دیتی، تسی جتھے جتھے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ غلامان حسین ہاتھ بن کے عرض کرتے ہیں مولا حسین تسی کہندے ہو تسی صبح شہید ہو جاؤ گے، تسی کہندے ہو تسی صبح شہید ہو جاؤ گے۔ رب دی عزت و جلالت دی قسم ہے اسی ایک واری نہیں 70 واری قتل کیتے جائیے، 70 واری قتل کیتے جائیے، پھر ساڑیاں راکھاں اڑا دیتیاں جان، اسی پھر بھی یہی کمانگے الحمدللہ الذی شرفنی بالقتل معک۔ سونیا تیرے قدمات اپنیاں جانا وارنا انہوں بڑا بڑا فخر سمجھنے ہیں، یہ ساڑے واسطے بڑا بڑا شرف ہے، بڑا بڑا فخر ہے۔ میرے پاک حسین لجبال نے فرمایا اوے میرے غلاموں جتوڑا اے ہوئی جواب تے سنو، ارفعوا رؤوسکم وانظروا وجعلوا ينظرون الى مواضعهم ومنازلهم من الجنہ۔ هذا منزلك يا فلان، هذا منزلك يا فلان، هذا منزلك يا فلان۔ میرے آقا حسین پاک لجبال نے فرمایا اوے میرے غلاموں اپنے سران آسمانہ وال اٹھاؤ، اور دیکھو جنت کے اندر تواڈے نورانی محل نظر آ رہے ہیں۔ اور دیکھو جنتی محل تواڈے نورانی محل نظر آ رہے ہیں۔ اے اکبر ہو تیرا محل، اے اون ہو تیرا محل، اے محمد دا محل، اے اصغر دا محل، اے قاسم دا محل، اے مسلم جانا دے پترہ دا محل۔ غلامان حسین نے جدو دیکھے نا کہ سخاوت دریاب آئے جا رہے ہیں، غلامان حسین نے مولا حسین دے قدمہ تے ہاتھ رکھے تے کہندے کی اے حسین ابن علی تم پہ لاکھوں سلام، اے حسین ابن علی تم پہ لاکھوں سلام، نازش آل نبی تم پہ لاکھوں سلام۔ میرے پاک حسین لجبال نے فرمایا اے میرے غلاموں جے توڑا جواب ہے یہ جاؤ پھر آج ساری رات عبادت کر کے گزار لو، ساری رات عبادت گزر جائے گی، اللہ رب العزت راضی ہو جائے گا، میرے نانا مصطفیٰ راضی ہو جان گے، جاؤ ساری رات عبادت گزارو۔ سارے غلام اٹھے اپنے اپنے خیمے جائے، عبادت شروع ہو گئی، قرآن دیاں تلاوتاں شروع ہو گئیاں۔ مصطفیٰ کریم دے شہزادے نے دیکھیا قرآن دی تلاوت جاری ہو ساری ہے،
ادھی رات گزر گئی، ادھی رات باقی ہے۔ توجہ کرنا، آخری جملے پڑھنا چاہنا، چاند مصائب دے جملے پڑھنے صرف اس واسطے تاکہ اکھاں دا وضو ہو جائے، عشق نو معراج نصیب ہو جائے۔ مولا حسین نے ادھی رات ہوئے کیا قرآن دیا تلاوتاں ہو رہی نے، مولا حسین اپنے خیمے جائے، آ کے اپنی تلوار نو زمین چ گڑیا، تلوار نو زمین چ گڑیا، تلوار دے دستے تے ہاتھ تے سر حسین، مولا حسین نو اونگا گئی۔ ادھروں حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ثانیہ زہرا بنت علی ہولے ہولے ٹرنیاں ویر دے خیمے والائیاں، قدمہ دیا ہٹ سن کے مولا حسین نے ٹھنڈا جا سا بھریا۔ جدو ٹھنڈا جا سا بھر کے مولا حسین نے سر اقدس اٹھایا، سیدہ زینب کہہ دیا نے اے میرے ویر کی گل اج ٹھنڈے سا کیوں پہ بھرنا ہے؟ مولا حسین فرما دے میری بہن کوئی گل نہیں۔ سیدہ زینب کہہ دیا نے میرے ویر کوئی گل تے ہے وے میرے تو لکائی جا رہی ہے۔ مولا حسین نے فرمایا میری بہن زینب کوئی گل نہیں۔ سیدہ زینب کہہ دیا نے اے میرے ویر جے تو علی دا پتر ہے میں بھی علی دی دیا، جے تو فاطمہ الزہرا دا دودھ پیتا ہے میں بھی سیدہ زہرا پاک دا دودھ پیتا ہے، جے تیریاں رگاں وچ خون رسول ہے میریاں رگاں وچ بھی خون رسول ہے۔ مولا حسین سمجھ گئے کہ بہن جان گئی ہے۔ مولا حسین نے فرمایا اے میری بہن زینب جے سننا چاہیے تے سن لے، آ پر ہن دس میرے نال کی سلوک کریں گی؟ آ میں تینوں دساں ہنے اونگائیے نانے مصطفیٰ نے دیدار عطا کیتا ہے، نانے مصطفیٰ نے دیدار عطا کر کے فرمایا اے میرے شہزادے حسین صبح خونی صبح طلوع ہونے والی ہے، صبح خونی صبح طلوع ہونے والی ہے، صبح طلوع ہوئے گی تیرا امتحان اور زیادہ شروع ہو جائے گا۔ اے میرے شہزادے حسین تیریاں تلیاں دے اصغر نے صبح تڑپڑائے تیرے سامنے آنو محمد دیاں معصوم زندگیاں قربان ہوندیاں تیرے سامنے عباس دے بازو کرم ہونگے۔ اے میرے بیٹے حسین جدو صبح تیریاں تلیاں دے اصغر تڑپے گا، جدو تیرے سامنے اکبر دیاں بوٹیاں اڑ جان، جدو تیرے سامنے عباس دے بازو کرم ہون، جدو تیرے سامنے آنو محمد دیاں معصوم زندگیاں قربان ہون، جدو تیرے سامنے اکبر دیاں بوٹیاں اڑ جان، جدو تیرے سامنے قاسم دی جوانی اڑ جائے، تیرے نال تیری پردہ دار مشیر ہے۔ اے میرے شہزادے حسین صبح خود بھی صبر کرنا ہے، اپنی بہن بھی صبر دی تلقین کرنی ہے۔ اے میری بہن زینب ہن دس تو میرے لڑکی سلوک کرے، صبح خونی صبح طلوع ہوئے گی۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ نے ویر دا ہاتھ چومیا، ہاتھ چوم کے فرمایا میرے ویر صبح خونی صبح طلوع ہون دے دے، پوری کائنات وچ پتہ چل جائے گا حسین تے زینب اے بہن بھراواں دی جوڑی بے مثل و بے مثال۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ فرمانیاں عاشق نقشہ کیتا، عاشق کہندا انج کر کے کہہ دیا کہ سونا شبیر تے زینب دا ویر، سونا شبیر تے زینب دا ویر، سونا شبیر تے زینب دا ویر، کربل چکی دی صبر دی اخیر۔ سیدہ زینب کے لیے نے میرے ویر صبح خونی صبح طلوع ہون دے دے، پوری کائنات وچ پتہ چل جائے آ میرے ویر اج وانڈ انج کر لویے، صبح تو ایک پتیجا ڈگ دا ویکھے دا میں تین پتیجے ڈگ دے ویکھا، اے میرے ویر وانڈ انج کر لئیے میں شہادت دے دولے بڑا بڑا کے خیمے چو ٹور دی جاواں گی، جدوں جاوے شہادت پی لین تو چک چک کے لے آئے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ
عرض کر دیا نے میرے ویر آبند کر لی اتنی دیر تو نال دے خیمے جو آواز آتی اے آواز کی دیئے جناب عباس علمدار اے آواز کی دیئے جناب قاسم دی اے آواز کی دیئے جناب اکبر دی آواز کی دی جناب عباس کہتے ہیں صبح خونی صبح طلوع ہوئے گی سب تو پہلے میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کرانا جناب قاسم نے ہاتھ بننے جناب اکبر نے ہاتھ بننے تو میں شہزادے ہاتھ بن کے کہتے ہیں چاچو جی یہ نہیں ہو سکتا اس واسطے کہ تسی شہید ہو گئے ابا دا حضور دا علم کون اٹھائے گا ابا جان حضور دا علم کون اٹھائے گا حضرت جناب قاسم کہتے ہیں صبح خونی صبح طلوع ہوئے گی سب تو پہلے میں شہید ہوں گا جناب اکبر نے قاسم دے اٹھا تے انگلی رکھ کے فرمایا اے قاسم تو مولا حسن دی تصویر ہے تو مولا حسن دی نشانی ہے تو مولا حسن دی تصویر ہے صبح خونی صبح طلوع ہوئے گی سب تو پہلے میں شہید ہوں گا جناب عباس نے کلاوے نال ایک پاسے اکبر نو لایا ایک پاسے قاسم نو لایا فرمایا قاسم تو حسن دی تصویر ہے اے اکبر تو تے ہو بہو رسول اللہ دی تصویر ہے سیدہ زینب کہہ دیا نبیر سن نال دے خیمے جو کیڑیاں آوازاں دیا پئیاں مولا حسین نے سنیا سیدہ زینب نال لے کے خیمے جائے جا کے میرے پاک حسین نے عباس علمدار نو کلیجے نہ لگایا فرمایا صبح دیا گلا رات نو نہیں کری دیا صبح ہوئے گی بیکی جائے گی جاؤ جا کے عرب دی عبادت کرو جاؤ جا کے اللہ دا قرآن پڑھو ان سیدہ زینب کہہ دیا نے میرے ویر اپنے شہزادیاں نو ٹورنا دے بھی ہیں اپنے ویر نو ٹورنا دے بھی ہیں ایک وریے نال لے کے ایک چکر میرے خیمے دا لگا لے ان سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ثانیہ زہرا بنت علی مولا حسین نو نال لے کے ٹریاں اگے کے مولا حسین پچھے پچھے جناب عباس سجے جناب اکبر کھبے جناب قاسم ٹردیاں مولا حسین دا ایک قدم خیمے دے اندر ایک قدم خیمے دے بار مولا حسین دی دبی جئی چیخ نکلی فرمایا بین زینب کی دائی کی ویخ دین سیدہ زینب دے ننے شہزادے سران دے چھوٹیاں دستاراں بنیاں ہویاں نے چھوٹیاں تلواراں ہاتھی چ پکڑ کے بیٹھے نے سیدہ زینب ہاتھ جوڑ کے کہدیاں نے اے میرے ویر تیرا اکبر شالا جوانیاں مانے تیرا قاسم شالا جیدہ بستا رہے تیرا عباس شالا جیدہ رہے صبح خونی صبح طلوع ہون دے دے صبح سیدہ زینب اپنے لالا نو سب تو پہلے قربان کرے میرے آقا حسین پاک لجپال فرمایا میری بہن زینب اس صبح دیا گلہ رات نہیں کرے گی اپنے پتران دی دستارہ اتارو انہاں دے ہتھاں جو تلواراں لے کے رکھو انہاں نو سلاؤ میرے پاک حسین لجپال نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ دے سر تے ہتھ رکھے آخری جملہ پڑھے توجہ صرف ایک منظر عرض کر کے مائک چھوڑ رہے ہیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ دے سر تے ہتھ رکھ کے فرمایا میری بہن زینب اپنے لالا نو سلا ننے شہزادے نے دیکھ آنکھاں وچ نیند ہے میرے پاک حسین لجپال نے اجازت دے کے واپس آئے المختصر صبح ہوئی خونی صبح طلوع ہوئی نماز فجر ادا کی دی گئی اوراد و وظائف تو فارغ ہو کے حق و باطل دا مارکہ شروع ہویا ایک غلام جا رہے ہیں اسلام دی آبرو بچان آستے اپنی جان پیش کر وقت گزرتا جا رہے ہیں حباب دی وقار سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آہستہ ٹردیاں ویر دے خیمے چاہنے تے ویر دے خیمے چاہ کے سیدہ زینب کہنیاں نے میرے ویر
مدینہ شریف تو ٹریاں مکے آئی، مکے تو ٹریاں کربلا آئی، کچھ نہیں منگیا۔ تیری بہن نے آج تک تیرے کو سوال کوئی نہیں کیتا۔ مولا حسین نے فرمایا میری بہن جو دل مانگ، پر ایک گل یاد رکھی، آج تیرا ویر مدینے والا حسین نہیں، آج مکے والا حسین نہیں، آج کربلا والا حسین۔ سیدہ زینب عرض کر دیا نے میرے ویر میں تے نانا مصطفیٰ دی حدیث یاد کرانا آئی ہاں۔ مصطفیٰ دے شہزادے نے فرمایا میری بہن زینب بول کی کہنا چاہتی ہے۔ سیدہ زینب کہہ دیا نے اے میرے ویر نانا مصطفیٰ دا فرمان ہے جدو توڑے تے اوکھا ویلا آوے وہ صدقہ کریا کرو، اج ساڑے تے اوکھا ویلا صدقہ کرنا چاہیے۔ مولا حسین نے فرمایا میری بہن زینب پانی تے پین نو نہیں ملدا، صدقہ کی میں کریے، دودھ کوئی نہیں صدقہ قادا کریے، کھجورہ کوئی نہیں صدقہ قادا کریے۔ سیدہ زینب کہہ دیا نے اے میرے ویر اجازت تو دے دے، صدقہ آج علی دی کرے گی۔ مولا حسین نے فرمایا اے میری بہن زینب تینو اجازت دے، 10 کی صدقہ کرنا چاہنی ہے۔ سیدہ زینب نے ہاتھ بن کیس کر دیا نے اے میرے ویر میں نانا مصطفیٰ دے دین بچانا سے اپنے تمہیں لال قربان ہون دی اجازت لین واسطے آئی گا۔ سیدہ زینب نے جدو فرمایا مولا حسین دی آنکھاں جو چھم چھم آنسو داڑھی مقدسہ تار ہو گئی۔ فرمایا میری بہن زینب اے دنیا تے اصول نہیں، کیڑا دنیا تے ویر ہے جڑا اپنے ہتھی اپنی بہن دی گود اجاڑ دے وے، ایک بھی ہو سکتا ہے کیڑا مامو دنیا تے جڑا ہتھی پانجے قربان کر دے وے۔ سیدہ زینب نے جدو ویکھیا مولا حسین گل نہیں من دے پے، سیدہ زینب نے اپنی سر تے جڑی سیدہ زہرا پاک دی چادر تھی، سیدہ زینب نے اپنی چادر دا ایک پلو مولا حسین دی تلی تے رکھ کے فرمایا اے میرے ویر میں تیرے نال وعدہ کیتے تو بھی میرے نال وعدہ کیتا سی کہ تیرے سر تے دستار میرے سر تے چادر گل تے اے ہوئی سی، میں تینو آکھیا سی تو نانے دی دستار نہ ڈگن دینی، میں ماں دی چادر نہ ڈگن دیا گی، میں ہن تک ماں دی چادر نہیں ڈگن دیتی۔ اے ماں دی چادر دا پلو تیری تلی تے رکھ کے تیرے کو اجازت لے رہی ہیں، میں نے اپنے لال دین تو قربان کرن دی اجازت دے دے۔ مولا حسین اماں جان دی چادر دی دست واسطہ استاد نہ کر سکیا، فرمایا میری بہن زینب جا کے پترہ نو تیار کر۔ سیدہ زینب خیمے بھی چاہیاں آکے شہزادیاں نو تیار کرنا شروع کیتا۔ ان احباب دی وقار ذرا توجہ دے کرو، سیدہ زینب پترہ نو تیار کر دیا۔ سیدہ زینب نے دستارہ مصطفیٰ کریم دے شہزادیاں دے سراں تے رکھیاں۔ سیدہ زینب نے چھوٹیاں چھوٹیاں تلوارہ ہاتھی بھلائیاں۔ ان سیدہ زینب اپنیاں انگلیاں نال شہزادیاں دیاں ظلماں نو سوار دیا۔ سیدہ زینب کہہ دیا نے میرے شہزادیوں میں تواڈے ماموں کولو اجازت لے آئی، اے میرے شہزادیوں تواڈے ماموں کولو اجازت لے آئی ہیں۔ اے میرے شہزادیوں تسا میدان جا کے جوان مردی والا کم دکھانا ہے۔ اے میرے شہزادیوں خبردار کوئی پوچھے تسی کون ہو، اے نہیں آکھنا سی زینب دے پتر ہو، آکھنا سی حسین دے نوکر ہو، اے نہ آکھنا حسین دے پانجے ہو، کہنا حسین دے نوکر ہو، اسی حسین دے درد دریوزہ گار ہو۔ سیدہ زینب نے پترہ نو تیار کر کے فرمایا اوے میرے شہزادیوں آؤ ایک باری ماں دے سینے نہ لگ کے جاؤ ماموں کولو آخری بار الوداعی سلام کر کے اجازت مل لو۔ صاحبان ذوق قریب جدوں تمہیں شہزادے سیدہ زینب نو مل کے ٹرے، سیدہ زینب کہہ دیا نے جاؤ میرے شہزادیوں اللہ حافظ خیر نہ جاؤ تے شہید ہو کے آؤ۔ اج کوئی ماں اپنے پتر نو ملکوں باہر ٹور دیئے، ایئرپورٹ تک بھی جاوے تے کہہ دیئے پترہ جا خیر نل جاتے خیر نل چھیتی واپس آؤ، مگر سیدہ زینب کی کہہ دیا نے اوے میرے شہزادیوں جاؤ اللہ حافظ خیر نل جاؤ تے
شہید ہو کے واپس آؤ. اور دوویں شہزادے محمود جان کو لائے, آ کے آخری الوداعی سلام کیتا. کہنے لگے محمود جی اماں جان نے کیا سلام کر کے جایا جے. مولا حسین نے شہزادیاں نو پکڑیا سینے نہ لایا, فرمایا شہزادیو دنیا تے کوئی مامو ایسا نہیں جڑا اپنے بانجاں نو ہتھی قربان کر دے, مگر تواڈی اماں جان سیدہ پاک دی چادر دا واسطہ دے کے تواڈی قربانی دی اجازت لے کے جا چکیاں نے. جاؤ شہزادیو اللہ حافظ. دونوں شہزادے میدان وچ آئے, دونوں شہزادے میدان وچ پہنچے, تلواراں نو ہواواں وچ لہرایا. شمر بولیا اے شہزادے چھوٹے نہ سمجھیا جے, انہاں نو بچہ نہ سمجھیا جے, انہاں دیاں رگاں وچ بھی علی دا خون ہے, انہاں نو بچہ نہ سمجھیا جے, کیونکہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو شیر خدا معلوم ہوتا ہے. ابا بیلی وقع شہزادیاں دیاں تلواراں آواز لہرائیاں گئیاں, فضاماں چ لہرائیاں, حق و باطل دا مارکا شروع ہویا. شہزادے یزیدیاں نو گاجر مولی دی طرح کٹتے جا رہے. عمر ابن سعد کہندا ہے انہاں نو بچے نہ سمجھو, یک بارگی نال حملہ کرو. احباب دی وقار ذرا تصور کرے آجے, آخری جملہ صرف اس واسطے پڑھنے اکھاں دا وضو ہو جائے. پتھر دل آستے نہیں پڑھنا چاہتا, اور نہ سینے آستے پڑھنا چاہنا جنہ سینے آمیچ تڑک دے دل موجود نے. عمر ابن سعد نے کہا یک بارگی نال حملہ کر دیو, اور کئی تیر بیک وقت کمانوں چھٹ دینے, کئی تلواراں بیک وقت چمکیاں نے, کئی لیزے دیانیاں سدیاں ہویاں. ایک شہزادے نو تیر لگا زمین دے آیا, دوسرے شہزادے نے سنبھالا دین دی کوشش کی تھی, ظالم نے تیر مار کے دوسرے شہزادے نو ہی زمین تے سٹیا. جدوں شہزادے زمین دے آئے پکار اٹھتے ابو جی ساڑی خبرگیری کریو, مامو جی ساڑی خبرگیری کریو. مولا حسین تشریف لے آئے تو ماں شہزادیاں دے اللہ شانو جدو چولی چ رکھیا. شہزادیاں نے الوداعی نگاہاں نال سلام کر کے روح قفصیان شریف تو پرواز کر گئیاں. انا للہ و انا الیہ راجعون. مولا حسین شہزادیاں نو لے کے جدو خیمے وچ آئے, خیمے وچ کوہرام برپا ہو گیا, قیامت سورہ برپا ہو گئی, مگر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ شہزادیاں نو چولی چ لے کے کہنیاں مالک بے نیاز میریاں ننیاں قربانیاں قبول کر لے, انہاں قربانیاں دا بدلہ میرے نانے مصطفیٰ دی امت دی بخشش فرما دے. کل کے مقتل دے ول دوویں لختے جگر گیا زینب نے تیرا خدایا شکر, میری محنت داج مینو ملیا سمر, میری اولاد ویران دے کم آ گئی. تازہ ترین اپلوڈز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں. بھائی قدیر خان بلوچ سیالوی مووی میکر چاک نمبر ہے 175 ضلع جھنگ تو بڑی مہربانی.